الرحمن الرحیم سورہ شعراء کا رکوع نمبر 8 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 12 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا ثمود نے پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے، یعنی ان کے قوم کے فرد صالح نے، الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں ایک پیغمبر ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے پالنے والے پر۔ اتترکون فی ما، کیا تم ترک کر دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما، اس چیزوں میں، ہا ہونا جو یہاں ہے، یعنی فی ما ہا ہونا جو چیزیں یہاں ہیں۔ ہا جو ہے نا، ہونا کہتے ہیں اس میں اشارہ، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں ہا تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہا را کا معنی یہ، ہا تنبیہ کے لیے، تو ہونا کا معنی یہاں، تو ہا ہونا کا مطلب یہاں۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی ما، ان چیزوں میں، ہا ہونا جو یہاں ہیں، یعنی جو نعمتیں یہاں ہیں، کیا تم ان میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، آمینین، امن کے ساتھ، کہ امن کے ساتھ ان نعمتوں کو بس انجوائے کرتے رہو ہمیشہ سے ہمیشہ، تو کیا اس طرح ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے انہی نعمتوں میں؟ فی جنات، یعنی باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجور کے درختوں میں۔ نخلہ کہتے ہیں کھجور کے باغات، درختوں کا پورا ہوتا ہے نا ایک۔ ونخل، اور کھجوروں میں، طلعھا، جن کے پھل، طلع کہتے ہیں پھل کو، طلع اصل میں کہتے ہیں جو بھی چیز طلوع ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی طلوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، تو پھل کی جب نکلتا ہے نا، تو جو گچھے ہوتے ہیں جن میں پھل نکل رہے ہوتے ہیں، تو ان پھلوں کو طلع کہا گیا یہاں پر، جو نکل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ طلعھا حضیم، حضیم کہتے ہیں گچھے، تہ بتہ جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، پورے پورے ان کے گچھے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، اور ان کھجور کے درختوں میں، طَلْعُهَا حَضِيمٌ، جن کے پھل خوب یعنی جمع ہوئے پھل ہوتے ہیں، پورے پورے موٹے موٹے گچھے ہوتے ہیں اس کے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں سے، نحت ینحت کا معنی تراشنا، من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتاً، گھروں کو، فارحین، فخر کرتے ہوئے، فریح کہتے ہیں فخر کرنے والا، فخر کرتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھروں کو تراشتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کو فالو مت کرو۔ اسراف کا معنی حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو فالو مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ فسادی وہ لوگ ہیں تو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، قوم جواب میں کہنے لگی، انما انت من المسحرین، نہیں ہے آپ مگر صرف اور صرف ان لوگوں میں سے جن پر جادو ہوا ہے۔ مسحر، جس پر جادو کیا گیا ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ مگر ہماری طرح کے انسان۔ فاتی بھی آیتین، پس آپ لے آئیں کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہیں سچے لوگوں میں سے۔ قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے کہا هذه ناقۃ، ناقہ اونٹنی، یہ ایک اونٹنی ہے، لها شرب، اس کے لیے بھی ایک پینا ہے، یعنی پانی پینا ہے اس کے لیے بھی۔ ایک کا ترجمہ میں تنوین سے کر رہا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ ایک ٹائم ہے پانی پینے کا، ایک باری ہے اس کی پانی پینے کی۔ وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور ایک معلوم دن کی شرب، یعنی پینے کی باری تمہارے لیے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے ایک دفعہ پینا اس کے لیے، اور ایک دفعہ ایک خاص دن کا پینا تمہارے لیے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ بھائی ایک اونٹنی ہے، ایک دفعہ یہ پانی پیے گی، اور ایک دفعہ ایک خاص دن میں تم پانی پیو گے۔ ایک خاص دن میں پانی پینے کا حق تمہارے، یعنی تمہارے لیے کا مطلب تمہارے جانوروں کے لیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مت چھو اس کو برائی کے ساتھ، یعنی قتل کے ارادے کے ساتھ یا مارنے کے ساتھ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پکڑ لے گا تم کو ایک بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ عقر یعقر کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ ڈالنا، تو ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، ہو گئے وہ ندامت والوں میں سے، ان کو بعد میں ندامت ہوئی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔
ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ یہ رکوع بھی مختصر تھا، لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا، میں اب اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آسان تفسیر ہے، کذبت ثمود المرسلین، اللہ پیغمبروں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بیان کیا۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، تو پیغمبروں کا لفظ کیوں استعمال کیا میں بار بار بتا چکا ہوں، ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہی ہے، تو اس لیے اللہ نے قوم سمود نے حضرت صالح کا جو انکار کیا، تو اللہ نے جو ان کے اعمال میں جرم لکھا وہ صرف صالح علیہ السلام کا انکار نہیں، تمام پیغمبروں کا انکار۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح یعنی ان کے قوم کے فرد تھے صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، امانت دار، اللہ کا پیغام تم تک ٹھیک امانت کے ساتھ پہنچاؤں گا۔ اور امانت دار کا مطلب اپنے کیریکٹر کو پیش کرنا بھی ہو سکتا ہے، کہ جن لوگوں کے کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوتا، لوگ ان کی باتوں چاہے وہ صحیح بات بھی کر رہے ہو لوگ نہیں مانتے۔ بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا ثابت کیا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو سچ میں، صداقت میں اور امانت ان میں پورے نہیں اترتے، وعدہ کریں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دیں اس میں 2 نمبری کریں گے، کسی کا کوئی لین دین ہے اس میں گڑبڑ کریں گے۔ تو انسان پہلے اپنے کریکٹر کو صحیح ثابت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مذہبی باتیں، دیگر مذہبی باتیں سنی جاتی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر آگے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھولی ہوئی تھی، قوم کو ڈرایا، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو نعمتیں ما ہاہنا، جو کچھ یہاں ہے، فی اس کے اندر، تترکون، تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، ہمیشہ یہ نعمتیں اسی طرح چلتی رہیں گی امن کے ساتھ، کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی یہ نعمتیں۔ یہی وہ دنیا کی محبت ہے کہ انسان جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑتا ہے نا تو اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو لائف میں انجوائے کر رہا ہوں بس ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ فی جنات، یعنی ان باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور یہ کھیتیاں، ونخل، اور یہ کھجور، طلعها حظیم، جس کے پکے ہوئے جن پھلوں کے جو ہے نا پورے گچھے ہوتے ہیں، ایسے تہبت ہے، حظیم بمانا محظوم ہے، یعنی وہ جس کو گچھوں کی شکل میں، تہبت ہے گچھوں کی شکل میں سجایا گیا ہو یا لگایا گیا ہو پھلوں کے اوپر، تو یہاں تہبت ہے تو مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ جو گچھے ہوتے ہیں وہ تہبت ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ تہبت سے کر رہا ہوں، ورنہ اصل مقصد ہے جو گھنے، جو پھلوں کی، جو کھجور میں آپ نے درختوں میں دیکھا ہوگا کیسے کیسے گھنے ان کے تلا جو ہے نا، تلا یعنی خوشے، اردو میں اس کے لیے خوشوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو خوشے ہیں کیسے گھنے ہوتے ہیں، وہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کھجور کے درختوں میں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے گھنے پھلوں والے اور اتنے کثرت سے پھلوں والے درختوں میں تم کیا ہمیشہ اسی طرح رہو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے، بیوتاً، گھروں کو، فارحین، فخر کرتے ہوئے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ۔ تو صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی مسئلہ تھا، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا آسان کام نہیں تھا، اس میں کئی سال لگ جاتے تھے، اور اس دور میں وہ مشینری بھی نہیں تھی جو آج ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اتنے مضبوط گھر بنائے جائیں، لیکن صرف شو بازی میں کہ میرا محل ہے اور اتنا بڑا محل ہے، حالانکہ موت تو سر پہ کھڑی ہے، چند سالوں کے بعد آپ نے مر جانا ہے، لیکن صرف شو بازیوں کے لیے اپنی ضرورت نہیں دیکھ رہے کہ زندگی کتنی، ضرورت کتنی، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط کتنا مکان ہے، اور اس پہ جو آج دیکھیں کیا فخر کر رہے ہوں گے، وہ صدیوں ہو گئیں ان کو مرے ہوئے، تو کہنے لگے کہ بیوتاً فارحین، تم فخر کرتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، یعنی یہ بھی اس کی علامت ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نعمتوں میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پہلے صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جس سے لگتا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین،
اور قوم میں جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات مت مانو، یعنی قوم کے جو سردار لوگ ہیں اور تمہیں حق کے راستے سے دور کرنے والے لوگ جو ہمیشہ فساد میں چاہتے ہیں، اصلاح کی بات کبھی نہیں کرتے، ان لوگوں کو فالو مت کرو، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، مجھے فالو کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد میں چاہتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم جواب میں کہنے لگی کہ آپ تو صرف ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا جادو کی کوئی بات بنتی ہے یہاں پہ۔ تو جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، وہ کسی بھی طرح سے پروپیگنڈا کا موقع ملے وہ کرتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے انسان۔ فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، آپ کوئی بڑی نشانی لے آئیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے، تو فوراً پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی۔ لیکن جب اونٹنی نکلی ہے تو اللہ نے یہ جو معجزہ ان کو دکھایا، تو پھر اللہ بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو، کہ جب تم نے اپنا منہ مانگا معجزہ، تم نے جو ہے نا منہ مانگا معجزہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، تو اب تمہیں بھی ایک آزمائش ہے تمہارے اوپر، کیونکہ اب یہ غیب کا معاملہ نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اس دن تمہارے جانوروں کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر دوسرے دن جب تمہارے جانور پئیں گے یہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو یہ اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے بھی پانی کا ایک ٹائم ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور ایک مخصوص دن تمہارے لیے۔ اب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اپنے جانوروں کو پانی سے روکنا پڑے گا۔ تو وہ قوم ڈر گئی اور پریشان بھی ہو گئی۔ اب ان کو یہ بھی تھا کہ یار یہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے، تو کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہو اور اب ہم اس کے ساتھ برا کریں تو ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو وہ ڈرتے تھے، لیکن قرآن میں ہے کہ 9 فسادی لوگ تھے قوم میں، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی اس اونٹنی کی وجہ سے نا ہمیں ہمارے جانوروں میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ان کو روکنا پڑتا ہے۔ ایک ٹینشن میں آ گئے ہم لوگ، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فسادی لوگ تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی ہر قبیلے کے لوگ جب مل کے حملہ کریں گے تو کسی قبیلے پہ بات نہیں آئے گی اور پھر کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کر سکے گا۔ باقی چاہ رہے تھے کہ یہ جرم اپنے ذمے لے لیں تاکہ ہم بھی بچیں اس مصیبت سے۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش میں کیوں ڈالا؟ تو بھائی انہوں نے وہ نہ مطالبہ کرتے نا، غیب پر معاملہ رکھتے تو اللہ اور مہلت دے دیتا ان کو سوچنے کے لیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا نا، تو قرآن میں کیا ہے کہ پھر اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی نشانی جب دکھا دی ہے تو پھر اللہ آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بڑے معجزے دیکھ لیے جاتے ہیں تو پھر معاملہ اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کو برائی کی نیت سے مت چھوؤ۔ کیا مطلب؟ اس کو تکلیف نہ دو۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور نادم ہو گئے۔ نادم تو عذاب کے آنے کے بعد ہوئے، لیکن قرآن بعض دفعہ جو کام پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں، اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا فا تو اصل میں ہوتی ہے ایک کام بعد میں ہوا ہو۔ تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا، یہ فا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب عذاب بعد میں آیا، ظاہری سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور ندامت پہلے ہوئی، لیکن حقیقت میں عذاب پہلے آیا، ندامت بعد میں ہوئی۔ تو اس فا کو کہیں گے صرف یہ ذکر کے لیے، ذکر کو مؤخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فا کا تذکرہ وہاں پر، یعنی فا کو اس جملے پہ داخل کیا گیا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے ہیں، گویا کہ یہ ندامت والا پہلے ہو گیا اور عذاب والا بعد میں، لیکن حقیقت میں عذاب والا پہلے اور ندامت والا بعد میں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، وہ نادم ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ مومن۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور واقعی تیرا رب زبردست غالب اور حکمت اور رحم والا ہے۔ زبردست غالب ہے، اتنی بڑی طاقتور قوم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس میں ہے کہ زوردار آواز نے پکڑا تھا۔ قوم سمود بڑی طاقتور تھی، وہ ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری اور ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اس سے۔ اور رحم والا بھی ہے، کیسے اہل ایمان کو اس نے رحم کر کے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔